اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، ایک قرآن پاک، ایک صاحب قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ان مقدس کتاب اور اللہ کے پیارے پیغمبر، پیارے رسول، ان پر جب بھی کسی نے کوئی نازیبا جملہ کسنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہلاک بھی کیا، لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ آخر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، آخر یہ چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر بھٹک جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ ایسی کارروائی کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا امت مسلمہ جاگ رہی ہے۔ الحمدللہ جاگ رہی ہے، لیکن غافل بھی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں ایک امانت عطا فرمائی ہے، اس میں اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، وہ بھی اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو نپٹایا، لیکن اسلام کے حوالے سے ان ہستیوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جہاں دین کی بات آ گئی، حضور کی نبوت پاک کی بات آ گئی، جہاں حضور کی عزت کی بات آ گئی، قرآن پاک کی بات آ گئی، تو ان ہستیوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو اپنے دائرہ کار میں رہ کر، تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بڑے بڑے فتنے آئے۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جب وصال پاک ہو گیا ظاہری طور پر، تو ختم نبوت کا ایک فتنہ 3-4 لوگوں نے، ایک عورت نے کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ 30 ایسے جھوٹے نبی، 30 ایسے لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ سارے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے اوپر ختم نبوت کا سلسلہ ختم، میرے اوپر رسالت کا سلسلہ ختم، نہ میرے بعد کوئی نبی و رسول ہے، نہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب ہے، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے، اس کے بعد صرف قیامت ہے۔ تو سلسلے ختم ہو گئے، لیکن فتنے اٹھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسی وقت اسی فتنے کا کلا کم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہ جنگ ہے جو ختم نبوت کے منکرین تھے ان کے خلاف لڑی گئی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 1200 صحابہ کرام۔ نہ جنگ بدر میں اتنے شہید ہوئے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ تبوک میں۔ یہ ایسی جنگ تھی کیونکہ مسئلہ حضور کی ناموس کا تھا، حضور کی ختم نبوت کا تھا۔ تو 700 صحابہ کرام صرف وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، جن کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس فتنے کو وہیں ختم کیا۔ اور وہ فتنہ، یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ ایسے ختم نہیں ہوتا، اس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، اس کے بڑے گر ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنا بن کے سامنے آ جاتا ہے، جس طرح یہ قادیانی ہے، یہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ کوئی رب کو ایک مانے، قرآن کو مانے، کلمہ پڑھے، نماز، اگر وہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ لوگ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں خود بھی جاگنا ہوگا۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں خود اپنی تعلیمات کا پتہ نہیں، ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کا ایڈریس کا نہیں پتہ، تو اس لیے ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرتے
اپنے معاملات کو اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے وہ دوسرا جو ہے وہ اس طرح کے حملے کرتا ہے کہ یہ امت سوئی ہوئی ہے، اس لیے جگانے کا وقت ہے۔ جب پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تیر تلوار بعد میں پکڑیں گے، پہلے امت مسلمہ کو جگایا جائے۔ کبھی وہی اقبال کہتا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، کبھی کوئی شعر کہتا، کبھی کوئی شعر کہتا، اور اس اقبال نے پھر اس امت مسلمہ کے دل میں وہ ایک جذبہ پیدا کیا، اور تب جا کر یہ مملکت پاکستان وجود میں آئی۔ تو جب ان مسلمان ان جذبات سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر غیر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کارروائی کرتے ہیں، کبھی حضور کی ذات پر وہ تو کافر ہیں، کل بھی کریں گے، پھر کر دیں گے، پھر کر دیں گے، لیکن ہم نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے کہ جس نبی کی نعوذ باللہ وہ توہین کرتے ہیں، ہم نے اس نبی سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے۔ جس قرآن کی وہ توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے قرآن پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ مٹے گا، اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو اور پھیلانا ہے، اس قرآن کو اور پھیلانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کرام، اہل بیت اعظام، حضور کے صحابہ کرام، محدثین، علماء، صوفیاء، انہوں نے ایسے ایسے جو ہے وہ اپنے زندگی میں ایسے ایسے معاملات کیے، امت مسلمہ کو ایک کرنے کی، امت مسلمہ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کی، تب جا کر یہ امت کا سلسلہ اور دین کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ جہاں غفلت آ گئی وہاں نسلیں اجڑ گئیں، وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری حدود و قیود کیا ہے۔